میں نا بیٹھا ہوا آئی جی راؤ سردار صاحب تھے، آئی جی پنجاب، ان کے پاس بیٹھے ہم گپ لگا رہے تھے. وہ بڑے زبردست آدمی. ان کا میں ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک اور واقعہ. لیکن یہ واقعہ بیٹھے بیٹھے نا ان کو اطلاع، انہوں کو یہ قریشی صاحب ہم نے نا 18 گھنٹے کے اندر لڑکی کے اغوا کے ملزم پکڑ لیے. میں بڑا ہنسا. میں نے کہا سر بات سنیں، لڑکی کو اس کو اغوا ہوئے کو 2 دن ہو گئے، کہ ویڈیو وائرل ہونے کے 18 گھنٹے کے بعد آپ نے پکڑے ہیں. میں نے کہا اگر یہ سی سی ٹی جہاں سے وہ لڑکی اغوا ہوئی، لڑکی کسی ایک سڑک سے اغوا ہوئی، رکشے میں یہ پکڑ کے گاڑی میں اس کو زبردستی کھینچ کے اس کو لے کر گئے، اغوا ہو گئی لڑکی. اس کے ماں باپ پولیس کے دھکے کھا رہے ہیں، پولیس سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ جو ہماری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. وہ پولیس والے ان سے وہی بعض نازیبا گفتگو، آپ ایک چلی گئی ہونی ہے، بھاج گئی ہونی ہے، اس طرح کی گفتگو. ان کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا، لیکن وہ کسی بندے کے کسی کے پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر وہ سین کیپچر ہو گیا. اس نے وہ ویڈیو ویسے ہی وائرل کر دی جیسے کہ آپ کو پتہ آج کل لوگوں کا اور تب شوق جا ہے کے یہ. ایکشن لیا تو گیا. پھر جا کے وہ پھر اس کے بعد یہ شور پڑا تو انہوں نے مجھے کہا دیکھا ہم نے پکڑ لیا. میں نے کہا سر یہ کیا ہے اس کے. میں نے ان سے کوشچن کیا کہ کیا کسی بھی کہ مر جرم جانے کے بعد ہی آپ نے اس پہ نوٹس آپ لینا، یہ سی تو سی انتہا ہو گئی نا. مطلب کوئی سی سی ٹی وی کوئی ویڈیو بنا اگر کسی جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ویڈیو پھر بنا رہا کیسے نہیں، اس کے ساتھ کوئی کسی مظلوم مینجمنٹ کی کا ہے زیادتی پولیس کی؟ کرتا ہے تو اس کی داد رسی نہیں ہوگی. سر یہ سی سی ٹی کی آپ بات کرتے ہیں بار بار، یہ بتائیں کہ سی سی ٹی جو بنی ہے یہ پھر کیا ان کا یہ جو رول ہے، کرائم رسپانسبلٹیز ہے، کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ڈیوٹیز ہے، نیا بنا ہے جس نے کافی وہ ہاں ایگزیکیوٹ کریں یہ گی اس بالکل کیس بڑا کو؟ زبردست آپ کا کوشچن ہے. دیکھو یہ اس ان کا میں کیا رول ہے اب اس پورے اب واقعے یہ کو میرا خیال ہے مد کہ نظر یہ رکھتے ہوئے؟ اس کیس کو سی سی ڈی کو ڈیل کرنا چاہیے. جو ان کا روایتی جو یہ ہینس انویسٹیگیشن کا کرائم ہے بندہ، یہ ہینس کرائم ہے. تو پھر تو کرنا یہ چاہیے، وہ ویڈیو بنے کیوں میں ڈپارٹمنٹ؟ کہہ رہا ہوں ہم یوٹیوب پہ نشر نہیں کر سکتے. ہم میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ویڈیو نشر کریں گے تو یہ اس کو یوٹیوب کی پالیسی نہیں اس کو قبول کرے گی کہ یہ ویڈیو چلے. سینسیٹیو ویڈیو ہے سر. ایسی ویڈیو آپس میں دہشت پھیلتی ہے نا اس سے دیکھنے کے بعد. تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پہ کوئی پیکا ایکٹ بھی لگے گا یا نہیں؟ میرا تو خیال یہ میرے پاس پڑی ہوئی ایف آئی آر، لیکن پیک ایکٹ نہیں لگا. پتہ نہیں کیوں نہیں لگا. پیک ایکٹ تو لگنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی جو تشدد کر رہے تھے. وہ خود ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے، ایک بندے کی آواز آ رہی ہے اور دوسرا بندہ ایک اور بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. 2 سے 3 لوگ اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، مسلسل کر اور رہے ہو ہیں. سکتا ہے 4 سے 5 یا 5 سے 6 بھی ہوں. ہاں 5 سے 6. دیکھو یہ تو جب تفتیش ہوگی، جب انویسٹیگیشن ہوگی تو معلوم ہوگا. لیکن مجھے بتائیں کہ ملزمان جو ہیں گرفتار ہوئے یا نہیں اس پورے ہاں واقعہ جی، کے؟ اب تو دیکھیں نا جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد نوٹس کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے. کوئی آپ سر جیسا اب میرے تک تو ایف جیسا آئی آر درج ہوئی نا، آپ بندہ نے کوڈ بتایا. کر دیتا ہے. کو وزیر اعلیٰ تک بات پہنچی ہے. جو مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں آنے کے بعد یہ پولیس نے ایسی کارروائی کی ہے، اور یا پھر ڈی پی او بلوال یا جو سرگودا ہے انہوں نے یہ کارروائی کی بڑی سختی سے اور ملزم کو گرفتار کر لیا. لیکن اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے بڑا ٹیکنیکل سا. 5 سے 6 ماہ گزر گئے، جو اس کے ساتھ جو اس کی باڈی پہ نقصان ہوا، جو جیسا بھی نقصان ہوا، 6 ماہ کے اندر وہ زخم تو بھر گیا ہوگا. ہاں اس زخم کرنے کے بعد جو اگلے اس کو ڈیمیجز جو چیزیں ہوئی ہیں وہ فرانزک اس ٹائپ کا اگر اس کا کوئی میڈیکل ہو تو پھر ملزم پکڑے جائیں گے، ورنہ تو میڈیکل میں تو وہ زخم نہیں آئے گا. لیکن سر ویڈیو تو ہے میڈیکل نا، میں تو ہڈی ٹوٹی ہوئی 6 ماہ میں تو ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ویڈیو میں باقاعدہ چہرے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے، تو آپ ایسا کیسے کہہ دیکھیں سکتے ایسا کہ وہ کیسے نہیں؟ اس میں دیکھیں فورینسک لیب کی رپورٹ اسی کی کے کیا اندر یہ ضرورت دیکھیں ہے؟ نا میرے پاس ایف آئی آر ہے، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ بعض یہ مقدمات ہیں کوئی اسے ایسے مار کٹائی والے، اس میں اگر جو مدعی ہے وہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن اس کیس کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ مدعی کے معاف کرنے سے ہوگا، کیونکہ اس میں اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ مین پولیس خود مدعی ہے. لیکن آپ نے بھی کہا کہ اگر تو فورینسک لیب کی رپورٹ نہیں بن سکتی کیونکہ پرانا ہو گیا کیس. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بھائی. قانون دیکھ مس خان میں بتاؤں، قانون جو ہے نا ہمارا اتنا مضبوط ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. آبویسلی میں یہی تو کہہ رہی سر، ایسا کیسے پاسبل نہیں ہے کہ جو ویڈیو میں ملزمان نظر آ رہے ہیں ان پر ایکشن نہ لیا جائے؟ زخم تو ٹھیک ہے پرانے ہو گئے. یا اب اس خان آپ نے کس دن نا میرے سے بات کرنی ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو اتنے ہینیس کرائم، اتنے سیریس قسم کے کرائم ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر سر کسی فالو اپ تو بتائیں ان کا بنا کیا. یہ لڑکیاں اغوا ہوئیں، لڑکیوں کے اغوا کے کیسز ہیں، ان کا کیا بنا؟ یہ کس دن آپ نے میرے سے کرنا ڈسکس. اس کا آپ بڑی کرائم لمبی اینالسٹ بحث تھے، ہے آپ اس کے کے. پاس کرائم کے بہت کیسز ہوں گے، ہم ضرور ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر مجھے یہ میں پھر بتائیں. آپ کو بتاؤں گا، آپ کے پھر سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنا سیریس کرائم، تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ملزم پھر باہر ہے، پھر ملزم دندناتے پھریں. بلکہ ملزموں کی اپنے ایریا میں، اپنے علاقے میں عجیب دہشت بن گئی. انہوں نے بے عزت کیا، اس کو مارا، اس کو ذلیل کیا، اس کو فائر مار دیا. اب بھی میں آپ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں
تو ہماری پرسنل دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہمارے لاہور کے اندر ایسے ہینیس کرائم کے قاتل سر عام پھر رہے ہیں جنہوں نے فیملی کو دبایا, اس مدعی فیملی کو دبایا, ان کو ڈرا کے جناب جو انہوں نے صلح نامہ کرا کے باہر آ گئے. ہونا یہ چاہیے, میرا یہ خیال ہے. ظفر چٹھا صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, سی سی ڈی اب انہوں نے ایک نیا دیا ہے, کاروائیاں بھی کر رہی ہے, پولیس کے مقابلے بھی کیے ہیں, اس کے بھی کارکردگی کے اوپر چند دن کارکردگی کے بعد ہم پروگرام کرتے ہیں. تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں لا کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ یہ موبائل چوری ہوا, موبائل چوری ہو گیا, اس کی دفعہ لگ گئی, یہ دفعہ چوری کی, میں نے ان صاحب کو مارا یا ان کی میں نے ٹانگ توڑ دی, ٹھیک ہے جی, تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ لگی قانون ٹوٹنے کی, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے جی, میں نے ان کو مارا, میں بااثر آدمی ہوں, میں نے ان کو جا کے کہا اوے پرچہ واپس لے لا, نہیں تو پھر تیرے بچے بھی ہیں, تیری بیٹی بھی اسکول جاندی ہے, تیرے پتری, اب وہ شریف آدمی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہوتا ہی شریف آدمی ہے, تو وہ بیچارہ جا کے ایف آئی آر واپس لے لے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ ایک دو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں جیسے ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب, ان کا بھی یہ کہنا ہے, انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ جو ہے نا, اسٹیٹ کیس لڑے, جب قانون ٹوٹا ہے تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے, اسٹیٹ اس کی کسٹوڈین ہے, قانون کی کتاب کی کسٹوڈین اسٹیٹ ہے. تو یہ کون ہوتا ہے جو معاف کر دینے والا؟ وہ جب آپ نے کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, جیسے اس کیس میں ہے, اس کیس میں تو اسٹیٹ بنی ہے نا مدعی, اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی لڑائی کے جھگڑے میں, مرڈر میں, اکثر بڑے بڑے مرڈر میں آپ جو ہے نا وہ جو ملزم ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے, دیت دے دیتا ہے. ہمارا وہاں یہاں پہ ایک وہ آ جاتا ہے اسلامی لا کے دیت دے کے آپ معافی لے سکتے ہیں. لیکن وہ میں فیصل کامران صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا اس کے اوپر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کھڑی ہو. ہماری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ترمیم کرنی تو میں کہوں گا اس میں ترمیم کریں اس قانون. اب سی سی ڈی کے اوپر بھی ایک نیا ڈپارٹمنٹ بننے کی ضرورت ہے. آئی تھنک سی سی ڈی اٹ سیلف اب لے سکتی ہے اس ہینس کرائم کو. نہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ سی سی ڈی کا کام یہ ہے, باقی پولیس کی طرح وہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے گی, اس کا چالان بنائے گی, اور اس کے اندر ہی ایک مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اس کے عمل کو دیکھا, اس چالان کی اس چیز کی یقین دہانی کرائے گا کہ چالان ایسا بنے جس کی وجہ کوئی کمی نہ رہے, جا کے ملزم عدالت سے نہ بچے. اچھا, اب عدالت کے اندر اس کو دیکھنا ہے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا ہے, جس کو ہم سرکاری وکیل کہتے ہیں, جو اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ پروسیکیوشن نے پھر دیکھنا ہے, اس نے کوشش کرنی, اس نے محنت کرنی ہے. ڈپارٹمنٹ نہیں بننا. جو ہمارے قوانین موجود ہیں, پروسیکیوشن کے جو لاز ہیں, جو ایس او پیز ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن چاہیے بس, تو کوئی ملزم نہیں بچ سکتا, کوئی ملزم جرت نہیں کر سکتا. اب میرا ایک کوشچن ہے سوری اپنے ارباب اختیار سے, اس شخص کے ساتھ 7 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے اس طرح کا اتنا ظلم ہوا کہ وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. مجھے مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے, میں کیسے بیان کروں. مجھے دیکھتے ہوئے مجھے دہشت ہو رہی تھی. اور اس شخص کے ساتھ جو ظلم ہوا, جو زیادتی بھی آیا کہ ان جو ملزم انہوں نے پکڑ لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے گرفتار کر لیے فوری طور پہ, کب تک یہ ان کو رکھیں گے؟ ان کی بیلیں ہو جانی ہے. اب میں آپ کو 4-5 دن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان کی بیلیں ہوں گی. ان کو اس طریقے سے باندھیں کہ ان کو بھی ویسے ہی کوئی سزا ملنی چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے, سعودی عرب میں میں آپ کو بات بتاؤں, سعودی عرب میں چوری کی آپ نے تو جناب ہاتھ کاٹ دیا. جو سزا جو کسی کے زیادتی ہوئی, جو ہمارے یہاں آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, یہ قانون ہے, یہ قانون رائج ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس کو مارا گیا, اسی پاور سے, اسی سپیڈ سے ایک مجمع کے اندر جب تک ان کو جوتیاں نہیں پڑیں گی, جب تک زینب کے قاتلوں کو لٹکایا نہیں جائے گا, اسی طرح کی جو اور لڑکیاں جن کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کے گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے, ان کو سر عام آگ نہیں لگائی جائے گی, ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے, ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی, یہ تب تک آپ کے یہاں پہ یہ سکون نہیں آئے گا, ورنہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے رہیں گے.